اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے جایی سفر میکنه اگر کوئی کسی جگہ سفر کرتا ہے اور نہیں جانتا ہے کہ 10 دن رکے گا یا نہیں، اگر 10 دن گزر جائیں تو 30 دن تک اس کی نماز قصر ہی رہے گی. ہاں اس بیچ میں نیت کر لی اس نے کہ اب 10 دن رکوں گا تو اس کی نماز پوری ہو جائے گی. لیکن ایسے ہی اگر مردد رہے، نہیں معلوم کتنے دن ابھی اور رکے گا، تو 30 دن تک اس کی نماز قصر ہی رہے گی. 30 دن جب پورے ہو گئے تو اگر اب ایک دن بھی رکا ہے تو اس ایک دن میں نماز اس کی پوری رہے گی. جی بله. اینا دو جوره. اگر یہ دو طرح سے، اگر مثلاً ہے تو اس پہ تنوین ہے اوپر. مثل ایک ظرف ہے، جو ظرف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. ایک جگہ قرآن میں مثل ہے، ایک جگہ ہے مثل. مثل کے اوپر تنوین آتی ہے مثلاً، لیکن مثل پہ تنوین نہیں آتی ہے. علیکم السلام. جی هر دو قسم، یک گاهی اینه گاهی اونه. دو قسمیں ہیں، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. اذا اردناه، خدا ہر چی اراده کنه که از عدم وجود اگر ارادہ کرے خدا تو عدم سے چاہے کسی چیز کو وجود پیش کرنا چاہے، اللہ میں لانا چاہے، وہ اس کو وجود میں لا سکتا ہے. کسی چیز کو جو پہلے سے وجود میں ہے اس کو کسی اور طرح سے وجود میں لانا چاہے، یہ بھی کر سکتا ہے. دعا هم داره با اراده جو کن کا لفظ ہے جو دعاؤں میں بھی آیا ہے تو اس میں دونوں طرح سے ضروری کن کہے کلمه کاف کہ خلق کرنا ہے اسے، اس کے لیے ضروری کاف اور نون کو خلق کرے. عدم به وجود تو کبھی خدا کبھی عدم سے وجود بخشتا ہے اور کبھی پہلے سے وجود ہے اس کو تغیر دیتا ہے. دونوں چیزیں خدا کر سکتا ہے. بله. بله. آها. چرا نه؟ چرا بیع 4 قسمه. گاهی پول دیکھیے خرید و فروخت کی 4 قسمیں، بیع 4 قسم کی ہے. بعد میگیره. کبھی انسان پہلے پیسے دیتا ہے بعد میں جنس لیتا ہے، کبھی جنس کو پہلے لے لیتا ہے پیسے بعد میں دیتا ہے، یعنی نه پول داده نه جنس گرفته، این باطله. کبھی جنس دیتا ہے بدلے میں فوراً پیسے دیتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ نہ جنس ادھر سے لیتا ہے نہ پیسے ادھر سے دیتا ہے. یہ چوتھا باطل ہے، باقی 3 صحیح ہیں. نه یه نکته المشهور بین الفقهاء یه نکته فقہا کے درمیان مشہور ہے بعد السجده دونوں صحیح، دونوں سجدوں کے درمیان بھی وقوف ہے تھوڑا سا، اور دونوں سجدے کے بعد بھی. نعم نعم ما يجوز من السجود رأسا يقوم، لازم يقعد ويقوم. ضروری ہے کہ سجدے سے انسان پہلے بیٹھے پھر کھڑا ہو. سجدے سے سیدھے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. نصف ثانية
بولو آدھا سیکنڈ یہ کام کرے. این نوشتن یہ لکھنا سورہ حمد یا بسم اللہ یا آیت، اس میں اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے اور سورہ الحمد میں کہ آیت ہے، لیکن باقی جو سورے ہیں اس میں اختلاف ہے علماء کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی آیت ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیت کے ساتھ آیت ہے. لہٰذا بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر مفسرین نے، اور 3 تفسیریں کم سے کم ایسی ہیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 1 پھر الف لام میم 2 اس طرح سے. بعض میں جو اکثر ہمارے پاس قرآن ہے اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کوئی نمبر نہیں ڈالا جاتا، الف لام میم کے بعد 1 مثلا سورہ بقرہ میں. اس میں اختلاف ہے علماء میں. سب سے افضل آیت جو کتاب الہیہ میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تمام بسم اللہ جو ہر سورے میں ہیں ان کو اعظم آیت من قرآن کہا گیا ہے، سب سے عظیم آیات ہیں الہی قرآن کریم میں. یہ بیان ہے کہ انسان کتنا ضعیف مخلوق ہے، کہ ظلم بھی کرتا ہے، جبر بھی کرتا ہے، جبکہ کسی چیز کا مالک نہیں. تھوڑی دیر اس کو پسینہ ہے، اس کے بدن سے بو آنے لگتی ہے. اگر یہ ایک قطرہ پانی جو پی رہا ہے اگر یہ پھیپھڑوں کی طرف چلا جائے تو موت اس کی طرف لے آ جائے گی. اگر کھانا یا پانی جو پیا اور کھایا یہ اگر سانس کی نلی میں چلا جائے تو انسان کو مار سکتی ہے. اور تو یہ ساری مثالیں ہیں انسان کے کمزور ہونے کی. کتنے ایسے قصے ہیں، حتیٰ ایک بہت بڑا طبیب کو ہم جانتے ہیں کہ جو کھانا کھا رہا تو کھانا کھاتے میں اس کو موت اس لیے آ گئی کہ یہ چیز جو کھا رہا تھا وہ چلی گئی اس سانس کی نلی میں اور کھانا اس کی سانس رک گئی. کبھی ایک مچھر انسان کو، ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو ختم کر سکتا ہے. تو یہ مثالیں ہیں کہ انسان کتنا ضعیف ہے اور اس کے بعد غرور کرتا ہے. جس انسان کو یہ خبر نہیں کب موت اس کے لیے آ جائے گی اس کے بعد بھی غرور کرتا ہے. اس کو خبر نہیں کب گرے گا، پیر ٹوٹ جائے گا، کب ہاتھ ٹوٹ جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے اسے. انسان آج جو صحیح و سالم بیٹھا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کل کس حال میں ہوں گا، اگلے سال کس حال میں ہوں گا. اور اسے خبر نہیں ہے کہ کون سی بلا اس کے اوپر آنے والی ہے، کب اس کو ضرر ہوگا، کب یہ ضرر سے بچ جائے گا، کس وجہ سے بچ جائے گا، اسے بالکل خبر نہیں ہے.
شلمغانی نیست و حضرت یہ صرف شلمغانی کے لیے نہیں، تعالی فی فرج الشریف نہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کہ صرف زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا شاگرد کیا نہیں ہے ابو حنیفہ؟ منافقین کے پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے؟ معصومین کے زمانے میں حتماً کوئی نہ کوئی ایسے تھا جن کی عاقبت اچھی نہیں ہوئی، اسی میں سے ایک شلمغانی ہے۔ چرا قبلیاش کردن میدونم مگر منافقین از این کارا نکردن؟ کیا منافقین نے ایسے کام نہیں کیے؟ تو کام کرنے والے اور نفاق کرنے والے ائمہ کے دور میں بہت تھے، اور ان کے آس پاس بھی لوگ ایسے تھے۔ بله یک قرینه هست علما دیکھیے ایک طریقہ ہے ہمارے پاس سمجھنے کا، حکم والموضوع مناسبت حکم موضوع، یہ قرینہ ہے، ایک طریقہ ہے جو مناسبت حکم موضوع کی وجہ سے بہت سی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر قرینے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے اور اولی و دومی و سومی سے مراد کون ہے۔ ہمیشہ نام لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، نص کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی قرینہ اقوا ہوتا ہے، قوی تر ہوتا ہے بات کو پہنچانے میں۔ قرینه که مراد اسد حیوان جیسے اب اگر کہے کوئی شیر کو تیر چلاتے دیکھا تو معلوم ہے کہ ہاں شیر سے مراد یہ جنگل کا شیر نہیں ہے، کوئی انسان ہے جس کو، بہادر انسان کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مسلم پیش اهلش اونایی که اهل خبره تو اب جو اہل ہیں جاننے والے وہ اس کو پڑھتے وقت سمجھ جائیں گے اولی و دومی و سومی و چہارمی کون ہے۔ جب پانچویں پہ کہا جا رہا ہے یا یزید خامسن، پانچواں یزید، تو باقی چار کو سمجھنا آسان ہے اہل فن کے لیے، کون چار۔ بله 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 چرا نه چشم کوئی اشکال نہیں ہے اس میں، کوئی اشکال نہیں۔ پیغمبر تیسری دلیلوں سے بھی یہ چیز پیغمبر کے لیے ثابت ہے۔ الله أدب نبيه بأدبه ففوض إليه الدين همه چیز تمام چیزیں خدا نے اپنے پیغمبر کو سکھائیں تاکہ دین کو نشر کر سکے۔ بله همین ببینید دیکھیے دیکھنا ضروری، سمجھنا ضروری ہے اس کو۔ قرآن گفته و ما ینطق عن الهوى نیست توش چیز، اما این معناش اینه یہ مسلم ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے یا ہوائے نفس سے کچھ نہیں بولے گا، سب کچھ خدا بولے گا، وہی نازل ہوگی۔ چرا همون و قرآن هم گفته حرفاش هیچ کدومش مشکلی نداره،
اور قرآن نے آ کے گارنٹی لی ہے کہ اس کے کوئی بھی حرف کوئی بھی کلمہ خود سے نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، لہٰذا کسی اور طرح سے یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سحر آ کر پیغمبر پہ کوئی اثر جو ہے ان کے الفاظ پہ اثر کر، تو سحر اگر اثر انداز ہے پیغمبر پر تو ان کے کلمات پر اثر انداز نہیں ہوگا. ہاں وہ دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پیغمبر پہ اثر انداز نہیں ہوگا سحر، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن الفاظ پر نہیں ہوگا، کلام پر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ وحی کے لحاظ سے کلام کرتا ہے. کیونکہ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے سحر کی وجہ سے، جسم پہ خالی ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ سحر اور جادو پیغمبر پہ بالکل اثر نہیں کرے گا، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. روایات میں جو لعن کا جملہ مکروہات میں بھی ہے، لعن جملہ ہے کہ لعن اس پر جو اپنا اکیلا کھائے، لعن ہے اس کے اوپر جو اکیلا سفر کرے، تو یہ لعن مکروہات میں ہے. ملعون کا مطلب ہے رحمت خدا سے دور. کبھی رحمت خدا کا دور ہونا ایک حرام کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی کراہت مکروہ کی وجہ سے بھی ظاہر ہے ایک درجہ تو رحمت سے دور ہو ہی گیا ہے. میرے ذہن میں کہ میں نے دیکھا ہے اس کو، اس روایت کو دیکھا ہے، روایت کہ انگوٹھی کو گھمانا قنوت میں قاعدہ تسامح کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے. اگر عامہ سے نہ آئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل روایت کو دیکھنا پڑے گا. اگر روایت ہو اور شیعہ طریق سے ہو، اور میرے ذہن میں ہے کہ ایسی روایت ہے، مستحب کے عنوان سے کیا حرج؟ کیونکہ دونوں چیزوں چاہے ظاہر ہتھیلی ہو چاہے پشت ہتھیلی کی ہو، دونوں طرح سے انگوٹھی ہو سکتی ہے، لہذا روایت نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. ہر وہ چیز جو انسان دیتا ہے خیر کے لیے، سعادت کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اس پہ سعادت ہے. اسی طرح مکروہات پہ ہیں، جو چیز چھوڑتا ہے اس کی بھی اہمیت رہتی ہے، کیونکہ بہرحال مکروہ عمل بھی انسان کی قیمت کو تھوڑا سا گرا دیتا ہے. روایت میں ہے کہ بنی امیہ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، تو لہٰذا صرف اگر الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہا ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے ہیں
اور الٹے میں پہن رہا ہے تو یہاں مکروہ نہیں ہے، لیکن صرف الٹے ہاتھ میں انگوٹھے پہنے اور سیدھے میں نہ پہنے یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ علامت ہے بنی امیہ کی۔ لیکن اگر سیدھے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے اور الٹے میں بھی پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دلیل ہمارے پاس اس کے خلاف نہیں ہے۔ عقد دائم میں عقد صحیح ہے، اگر بغیر مہر کے بھی پڑھا جائے تب بھی صحیح ہے، لیکن مہر ادا کیا جائے گا، واجب ہے۔ لیکن عقد منقطع میں صحیح نہیں ہے اگر وقت اور مہر اور وقت تعین نہیں کیا گیا ہے۔ دیکھیں اصل یہ کہ مہر ایک طرح سے تبرک ہے، نہ مطلق ہے۔ مہر شروط عقد میں سے نہیں کہ مطلقاً وہاں ہونا اس کا ضروری ہے اور نہ ہونے پہ ختم ہو جائے گا۔ جواہر اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں کہ یہ معاوضہ دو شخص کے درمیان، عقد منقطع میں عقد میں مہر جو عوض ہے، لیکن منقطع میں نہیں ہے۔ تصریح کر رہے ہیں فقہا کہ مثلا اگر وہ بغیر مہر کے خاتون کا وکیل یا خود وہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تزویج بھی دیا بغیر مہر کے اور وہ قبول کر لے شوہر، تو عقد دائم میں صحیح ہے یہ، کیونکہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ البتہ ایک اجماع نہیں ہے، کچھ نے اس کا خلاف بھی کہا ہے لیکن اکثریت ہی، لیکن عقد منقطع میں دلیل ہے کہ مہر عوض ہے۔ عقد دائم میں مہر عوض ہے، یہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ نکاح دائم میں معاوضہ جو ہے شخص کے درمیان، دو افراد کے درمیان، مرد یعنی خاتون اور مہر کے عوض کے بعد نہیں ہے۔ تو طلاق خلع بھی ایسی ہے لیکن اس میں دلیل ہے ہمارے پاس، لہٰذا اگر رجوع کر لے مہر کی طرف تو وہ طلاق رجعی ہو جائے گی۔ لیکن عقد دائم میں دلیل کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ظاہر ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس ظاہر نہیں ہے، ظاہر میں معنی میں نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو بیان بھی کیا ہے، تصریح کی ہے۔ یہ پیغمبر کی خصائص میں سے دون المؤمنین، جب عنوان ہبے باطل ہے، یعنی یہ زن بھی یہ مرد بھی کہ من خودم کو ہبے میکنم، ہبہ نہیں ہو سکتی، ایک خاتون اپنے آپ کو ہبہ کر دے کسی مرد کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اما غیر ہبے، لیکن ہبہ کے علاوہ کوئی اور عقد کرے، من خودم را زن تو قرار میدم و محرم، مثلا وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو تمہاری زوجیت میں دیتی ہوں لیکن مہر نہیں چاہیے، اور وہ کہہ دے قبل، تو عقد صحیح ہے لیکن شوہر کو مہر دینا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔